بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور اہم خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان کے عوام، جو کہ بہت بڑی اکثریت اس وقت اس نظام سے بیزار ہو چکی ہے، وہ کچھ اور سوچ رہی ہے۔ لیکن ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، ہماری ملٹری لیڈرشپ اور پھر فارم 47 کی جعلی سرکار، وہ کچھ اور سوچ رہی ہے۔ لیکن ان سوچوں میں اتنا زیادہ فرق پیدا ہو چکا ہے، اتنے زیادہ فاصلے بڑھ چکے ہیں کہ اب دونوں کا چلنا بیک وقت مشکل نظر آ رہا ہے۔ پہلے صرف ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور ہماری ملٹری لیڈرشپ، انہوں نے پابندیاں لگائی تھیں میڈیا پر، میڈیا کو دبایا، عدلیہ کو دبایا، دھمکیاں دیں۔ اب جو ہے باقاعدہ طور پہ دوبارہ سے نون لیگ جو ہے وہ آ چکی ہے میدان میں، اور ان کے ساتھ ہے MQM، اور وہ یہ کام کر رہی ہے پروکسیز کا۔ پروکسیز بن چکی ہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی، ملٹری لیڈرشپ کی، اور وہ ججوں کو بھی دھمکا رہے ہیں، جبکہ نون لیگ جو ہے وہ اس وقت میدان میں ہے، اور نون لیگ پاکستان کے میڈیا کو، ہر اس میڈیا کو جس سے آواز اٹھ سکتی ہے، جس سے آواز صحیح آ سکتی ہے، اس کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، خواہ وہ سوشل میڈیا ہے، خواہ وہ ڈیجیٹل میڈیا ہے، خواہ وہ الیکٹرانک میڈیا ہے، خواہ وہ پرنٹ میڈیا ہے۔ ان کا طریقہ یہ ہے کہ یا تو آپ برائب کریں، رشوت دیں، اشتہار دیں اور ان کا منہ بند کروائیں، یا پھر ان کو کوئی انسینٹیوز دیں یا کچھ اور مراعات دیں۔ اس طریقے سے پرمٹ پلاٹ اور پیسہ یہ لٹا دیں، اور اس کے بعد پھر آپ اپنا کام نکلوائیں۔ لیکن اس کے باوجود اس وقت معاملہ یہ ہے کہ صورتحال قابو میں نہیں ہے، اور پاکستان کا ہر جوان، پاکستان کے میڈیا میں نیا خون شامل ہوا ہے، نئی جنریشن ہے، اور وہ پیسوں ویسوں کی پرواہ نہیں کرتے، اور وہ تھوڑے تھوڑے پیسوں پہ بکتے نہیں ہیں، اور وہ اپنی آزادی مانگ رہے ہیں، اور آزادی اظہار کے لیے اور اپنی آزادی کے لیے وہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ قومی اسمبلی پارلیمان میں میڈیا پر پابندی عائد کر دی گئی ہے، میڈیا کوریج پر، ہر طرح کی سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اور ویڈیوز بنانے پہ، گفتگو ریکارڈ کرنے پہ پابندی عائد کر دی گئی ہے، اور اس کا رد عمل آیا ہے پہلا۔ اور اسپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے جو میڈیا کوریج کی محدود کرنے کے اقدامات پر جو پارلیمانی رپورٹرز ایسوسی ایشن ہے، اس کا اجلاس ہوا ہے، اور اس اجلاس میں انہوں نے یہ ساری پابندیاں مسترد کر دی ہیں، اور مسترد کرتے ہوئے اسپیکر قومی اسمبلی سے کہا ہے کہ فی الفور ان پابندیوں کا خاتمہ کیا جائے۔ پارلیمانی رپورٹرز ایسوسی ایشن آف پاکستان کا ہنگامی اجلاس ہوا، اور صدر ہیں عثمان خان صاحب، ہمارے دوست ہیں، ہمارے کولیگ ہیں، اور ان کی صدارت میں اجلاس ہوا۔ نوید اکبر صاحب بھی موجود تھے، اور اس ناخوشگوار واقعات پر تشویش کا اظہار کیا گیا، اور اس سارے معاملے کو دیکھا گیا کہ کس طریقے سے پارلیمنٹ کی عمارت کے اندر اور باہر میڈیا کے نمائندوں کو پیشہ ورانہ فرائض سے روکنے سے متعلق نئے SOPs کو PRA پاکستان نے یکسر مسترد کر دیا۔ پارلیمانی رپورٹرز ایسوسی ایشن نے، پارلیمانی رپورٹرز ایسوسی ایشن کے بارے میں بتا دوں کہ تمام میڈیا جتنا بھی ہے وہ کور کرتا ہے پارلیمان کو، سینٹ کو، قومی اسمبلی کو، اسٹینڈنگ کمیٹیز کو، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو، پارلیمنٹ کے اندر ہونے والی ایکٹیویٹیز کو، اسپیکر کو، چیئرمین سینٹ، ڈپٹی اسپیکر، ڈپٹی چیئرمین سینٹ، ان ساروں کو۔ اور اندر بہت زیادہ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں۔ پارلیمان ظاہر محو مرکز ہے پاکستان کی سیاست کا، تو اس کی ایک باڈی ہے پارلیمانی رپورٹرز ایسوسی ایشن، باقاعدہ الیکشن ہوتا ہے، الیکشن ہونے کے بعد پھر ایک منتخب باڈی آتی ہے، منتخب تنظیم جو ہے وہ پھر اس کے سارے معاملات کو دیکھتی ہے۔ تو اس تنظیم کا، پارلیمانی رپورٹرز ایسوسی ایشن کا آج اجلاس ہوا، اس نے یہ سب کچھ مسترد کر دیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی کی طرف سے لگائی گئی تمام پابندیوں کو مسترد کر دیا ہے، جو کہ آج ایاز صادق صاحب نے لگائی ہیں اور خواجہ آصف صاحب نے لگوائی ہیں، اور نئے SOPs کو PRA پاکستان نے مسترد کرتے ہوئے کہا کہ اس اقدام کو سوشل میڈیا بہانہ ہے، صحافی برادری اصل نشانہ ہے۔ تو اس لیے میں یہ کہہ رہا تھا کہ سوشل میڈیا تو ظاہر ہے وہ بہانہ ہی ہے، اصل تو صحافی برادری ہے، اس کو انہوں نے کنگال کرنا ہے، اس کو انہوں نے بے روزگار کرنا ہے، ان کا معاشی قتل کرنا ہے، جیسے کسانوں کا معاشی قتل ہو رہا ہے، اسی طریقے سے انہوں نے صحافیوں کا بھی معاشی قتل کرنا ہے۔ ہنگامی اجلاس میں اسپیکر قومی اسمبلی کے میڈیا پر بیجا پابندیوں اور قدغن کو آمرانہ ذہنیت کی عکاسی اور حکومتی دباؤ کا نتیجہ قرار دیا، اور پارلیمانی رپورٹرز ایسوسی ایشن کی باڈی نے متفقہ طور پر اسپیکر کے احکامات پر جاری مراسلے پر شدید تشویش کا اظہار کیا، اور اس کی شدید الفاظ میں مذمت کی، اور اسے فوراً واپس لینے کا مطالبہ کیا۔
मीडिया पर बेजा पाबंदियां और कदगनों को नाकाबिल कबूल करार देते हुए इजलास में इस अमर पर अफसोस का इजहार किया गया कि PRA पाकिस्तान की मुशावरत के बगैर कोई भी इकदाम किसी सूरत कबूल नहीं होगा। अब ये कर क्या रहे हैं? अब ये कर रहे हैं कि इनके पास कहने को तो कुछ है नहीं, अपनी कारकर्दगी इनके पास कुछ नहीं है, 0/0/0 ये है इनकी कारकर्दगी। उसके बाद इनको सुनता कोई नहीं है, इनको देखता कोई नहीं है। अब ये सारा का सारा काम क्या किया जा रहा है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन को दबाने के लिए। इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, ये अपोजिशन महमूद खान नसीर साहब हैं, सरदार अख्तर मेंगल साहब हैं, इनको देख रहे हैं, जमात इस्लामी है, लोग इनकी आवाज सुन रहे हैं क्योंकि ये आवाम की आवाज बन चुके हैं। तो इसलिए हुक्मरान अंदर से खोखले हो चुके हैं। और इजलास में यह भी फैसला किया गया कि मुशावरत ना करने और मीडिया नुमाइंदगान से मुतालिक अहकामात वापस ना लिए गए तो फिर एहतजाज के लिए हर फोरम इस्तेमाल किया जाएगा। और इसमें इजलास में जी उस्मान खान थे, सेक्रेटरी नवीद अकबर साहब थे, असगर चौधरी साहब थे, अहमद नवाज साहब थे, जावेद हसन हैं, नादर गुरमानी हैं, सब के सब, जावेद नूर हैं, आयशा नाज हैं, सब ने शिरकत की और ये बाकायदा तौर पे एक प्रेस नोट जारी कर दिया गया है। और अब अगला, मुझे पता है कि इसका अगला लाहे अमल ये होगा कि अगर ये अहकामात वापस ना लिए तो फिर पार्लियामान की जो कवरेज है उसकी कर दी जाएगी छुट्टी और उसकी कवरेज नहीं होगी। रिपोर्टर्स, सहाफ़ी बिरादरी जो है वो उसका बाइकआउट करेगी। अब हुआ ये है मामला, क्योंकि इन्होंने दी हैं गालियां कल जरताज गुल साहब को, तो जरताज गुल साहब को जो गालियां दी वो हो गई रिकॉर्ड। अब ये कहते हैं कि ये सारे का सारा सिलसिला बंद होना चाहिए और ना ही कैमरा आएगा, ना ही कोई सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, ना ही कोई सहाफ़ी अंदर आएगा और ना ही हमारी ये सारी की सारी करतूतें हैं वो बाहर जाएंगी। तो इसलिए ये सब कुछ किया गया है। जबकि दूसरी जानिब जी कुछ और खबरें भी हैं और वो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक इम्पॉर्टेंट मुतालबात कुछ किए हैं अहम नौयत के, क्योंकि इमरान खान साहब आपको मालूम है कि वो शिकारी हैं और शिकार भी खेलते हैं बाकायदा तौर पे और बंदूक भी चलाते हैं, पिस्तौल भी चलाते हैं, उनकी तस्वीर भी मौजूद हैं। तो उसकी कॉपी करते हुए जनाब मोहतरमा मरीम साहिबा ने भी काली वर्दी पहनी और काली वर्दी पहन के फिर एक राइफल के एक तस्वीर जारी की कि वो राइफल का गोली चलाने की प्रैक्टिस कर रही हैं। चलाई या नहीं चलाई ये तो अभी कुछ नहीं कह सकते। और एक पिस्टल को भी उन्होंने पिस्टल पकड़ा हुआ है, वो गोली चला रही हैं। तो लेकिन चलाई है या नहीं चलाई, फायर किया या नहीं किया, इसका नहीं पता, लेकिन तस्वीर जारी कर दी गई हैं। अब मामला ये है कि ये सिवाय टिकटॉक के और कुछ हो नहीं रहा। किसानों का कत्ल हो रहा है, गरीबों का कत्ल हो रहा है, कोई ऐसा मुआशी कत्ल इन सब का हो रहा है, कोई ऐसी एक्टिविटी, कोई ऐसा इक़दाम नहीं किया गया कि जिससे पाकिस्तान, पंजाब भर के आवाम जो हैं उनको कोई फ़ायदा पहुँचे। किसी गरीब आदमी का कोई मुफ्त तालीम, कोई मुफ्त सेहत, कोई मुफ्त इलाज, इस तरह का कुछ नहीं किया गया। और रही सही जो है वो एक सिर्फ तस्वीरी कहानी है। टिकटॉकर, वाक़तन उनका नाम जिसने भी रखा है टिकटॉकर, वो सही रखा है कि वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ टिकटॉक पे नज़र आ रही हैं। और टिकटॉकर आपको पता है शैतानी मीडिया है और आर्मी चीफ में आसिम मुनीर साहब इसको शैतानी मीडिया कहते हैं। तो मरीम साहबा जो हैं वो उसी शैतानी मीडिया का सहारा लिए हुए हैं और उसी पे काम कर रही हैं। तो ये सिचुएशन इस वक्त ये चल रही है और उन्होंने तस्वीर बनवाई हैं। तो इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ डिमांड्स की हैं। उन्होंने कहा है कि पंजाब हुकूमत जो है वो अखराजात की तफसीलात फराहम करे कि वज़ीर आला पंजाब की रिहाइशगाह की सिक्योरिटी के नाम पर कितना खर्च हो रहा है, क्योंकि जाती उमरा को भी आई थिंक वज़ीर आला का दर्जा दिया हुआ है, वज़ीर आला हाउस का, और कुछ और इमारतों को भी, कुछ और रिहाइशों को भी वज़ीर आला हाउस का दर्जा दिया हुआ है। फिर जाती उमरा को वज़ीर आज़म हाउस का भी दर्जा दिया हुआ है। तो ये डबल सारे खर्चे जो हैं वो कौमी ख़जाने से अदा किए जा रहे हैं और वज़ीर आज़म हाउस तो लाहौर में है ही बहुत, वो भी देखना पड़ेगा क्योंकि सिक्योरिटी भी, किचन भी, सब कुछ भी, कहाँ कौन सा खर्चा सरकारी हो रहा है, कौन सा खर्चा सरकारी नहीं हो रहा। तो इसलिए PTI ने पंजाब हुकूमत की से अखराजात की तफसीलात तलब की हैं और पंजाब के अवाम महंगाई, बेरोज़गारी और वसाइल की शदीद किल्लत के बोझ तले सिसक रहे हैं और पंजाब की नौकरशाही में शरीफों के टाउट्स खजाने को शेर मादर की तरह फॉर्म 47 ज़दा टिकटॉकर के नखरों पर उड़ा रहे हैं। और इससे पहले इसका बाप और चचा सूबाई खजाने को बड़े मियाँ की मिरास समझकर उड़ाते रहे और इसके बड़ों ने 364 मिलियन जाती उमरा की सिक्योरिटी पर उड़ाए, जबकि मैंडेट चोर खातून 149 मिलियन उड़ाने की तैयारियों में है।
یہ الزام لگایا جی پاکستان تحریک انصاف نے، بہت بڑا الزام لگایا ہے کہ 149 ملین جو ہے وہ خرچہ کیا جا رہا ہے۔ عمران خان وزیر اعظم تھے تو اپنی ذاتی رہائش گاہ میں مقیم رہے اور بنی گالہ کی سیکورٹی کے تمام اخراجات انہوں نے اپنی جیب سے ادا کیے۔ پنجاب کی نوکرشاہی شرم و حیا کا مظاہرہ کرے اور عوام کا پیسہ مینڈیٹ چور کی مرضی کے برباد کرنے سے باز آ جائے۔ پاکستان تحریک انصاف ایوان میں معاملہ اٹھائے گی اور خزانے کی بربادی کو کسی صورت قبول نہیں کرے گی۔ تو یہ سچویشن اس وقت چل رہی ہے اور یہ معاملات چل رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ملک شہزاد احمد خان صاحب جو ہیں وہ ڈٹے ہوئے ہیں جی، اور انہوں نے ایک بہت ہی ایک وارننگ دی ہے جناب ٹک ٹاکر کو، اور انہوں نے کہا ہے کہ پنجاب حکومت کے 2 یا 3 ہفتے کے اندر جو ججز ہیں جو انہوں نے نامینیٹ کیے ہیں ان ججز کو اپوائنٹ کرے۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت 1 راولپنڈی سے کیسز دوسری عدالت میں منتقل کیے جا رہے تھے، اس کو چیلنج کیا گیا، اور اس چیلنج کرنے کے بعد لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے کچھ ججز کے نام بھیجے ہوئے ہیں کہ ان ججز کو آپ احتساب عدالت کا جج مقرر کریں، لیکن ان کو مقرر نہیں کیا جا رہا۔ وہ اس لیے نہیں مقرر کیا جا رہا کہ 9 مئی کے مقدمات چلانے ہیں انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالتوں میں، اور وہ مریم سرکار ایسے ججز چاہ رہی ہے جو ان کے کٹ پتلی کی طرح کام کریں، جیسے پچھلے دنوں ججز کرتے رہے ہیں، اور اس طریقے سے وہ ان تمام لوگوں کو انہوں نے جرم کیا ہے نہیں کیا، اور جرم ثابت ہوتا ہے نہیں ہوتا، استغاثہ کوئی کامیاب ہوتا ہے یا نہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ان کو آپ فارغ کریں اور ان کو سب کو جیل بھیجیں، سزائیں سنائیں۔ 9 مئی کے جتنے بھی FIR ہیں وہ سینکڑوں لوگ ہیں ان کو، اور یہ پھٹا پڑا ہوا ہے۔ لہذا ایڈوکیٹ جنرل نے عدالت کو بتایا کہ حکومت پنجاب نے راولپنڈی، لاہور اور فیصل آباد میں انسداد دہشت گردی عدالتوں میں ججوں کے تقرر کے لیے رجسٹرار کو خط لکھا۔ ATC گجرانوالا لیبر کورٹ میں ججوں کی تقرری کے لیے رجسٹرار کو 3 نام بھجوائے کہ ان میں سے ایک جج لگا دیا جائے۔ قانون کی منشا کے مطابق ججوں کے پینل کے نام بھجوائے۔ عدالت میں سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب اور وزیر مجتبیٰ شجاع الرحمان بھی موجود تھے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ ہماری پسند کے جج لگائیں، جبکہ جج لگانے ہوتے ہیں چیف جسٹس آف ہائی کورٹ نے یا پھر چیف جسٹس آف سپریم کورٹ نے، وہ لگاتے ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں نہیں جناب یہ جج ہمیں چاہیے اور ان ججوں میں سے ہمیں دیں تاکہ سزا فوری طور پہ سنا کے سب کو جیل بھیجا جائے 9 مئی کی آڑ میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔